بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا تیسرا ویلاگ گناہوں کی دنوی سزا سلب توفیق، معارف القرآن جلد اول۔ ناظرین، اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن اور رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ سورت فاتح سے لے کر سورت بقرہ تک، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3 اور رکوع ہیں اس کے 8۔ رائٹر مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا محمد شفیع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ گناہوں کی دنوی سزا اور سلب توفیق، صفحہ نمبر 118، پیج 118۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق سلب ہو جاتی ہے اور انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی بڑائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے: ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پر پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ ہر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں ران یعنی رین آیا ہے، کل بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہمارا ویلاگ تیسرا چل رہا تھا، اور انشاءاللہ اس کا اگلا ویلاگ بیان کرنے سے پہلے یہ دو چھوٹی سرخیاں ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پیش کریں گے، چوتھے ویلاگ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔